حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو میں نے جلدی سے لپک کے آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نجات کس چیز میں ہے؟ وہ کون سے کام ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے کے بعد ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سکون سے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، نجات ہمیں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، کہا کہ عقبہ، نجات کی پہلی چیز ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان ہم سب جانتے ہیں کہ جسم انسانی کے تمام اعضاء میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ زبان ایسی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اچھی باتوں میں بھی چلتی ہے، بری باتوں کو بھی بولتی ہے، زندوں کو بھی نہیں چھوڑتی، مردوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور رہوں، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ لقد سألتنی عن امر عظیم، معاذ تم نے تو مجھ سے بہت ہی اہم بات پوچھ لی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں کہ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، استطاعت ہو تو حج کرنا، اسی طرح شرک سے دور رہنا، اور بہت ساری نصیحتوں کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، معاذ کیا ایسی چیز بتاؤں جو ان تمام عبادات اور احکامات کی جڑ اور بنیاد ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان پکڑی اور ارشاد فرمایا کہ معاذ اس کو قابو میں رکھو، معاذ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا زبان سے جو باتیں ہم بولتے ہیں، کیا ان کی بنیاد پر ہم سے اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا؟ کیا ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی، ہماری پکڑ ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ کے بل گھسیٹ کر سب سے زیادہ لوگوں کو جس عمل کی بنیاد پر ڈالا جائے گا وہ زبان کی ہی کارستانیاں ہوں گی۔ زبان کی بے احتیاطی اور زبان کا غلط جگہ استعمال، کسی کو تکلیف پہنچا دی، کسی کو گالی دے دی، جھوٹ بول دیا، تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، چغل خوری کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، یہ زبان ہی سے ہونے والے وہ اعمال بد ہیں جن کی بنیاد پر کل قیامت میں لوگوں کو سب سے زیادہ اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت حضرت عقبہ ابن عامر کو کی وہ یہی کہ عقبہ املک علیک لسانک، کہ پہلی چیز جو نجات کا راستہ ہے وہ یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، نمبر 1۔ اس کے بعد فرمایا کہ عقبہ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، دوسرا نجات کا راستہ یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، بلا ضرورت باہر نہ نکلا کرو۔ جب ضرورت ہو، دینی یا دنیاوی کوئی اہم کام ہو، گھر سے باہر جاؤ، یقیناً جاؤ، اپنے کام کو کرو، لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لڑانا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا،
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر بندہ اللہ کے یہاں مجرم قرار پاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ عقبہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے، بس زیادہ وقت اپنے گھر میں رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو. اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی کہ عقبہ، نجات کا تیسرا راستہ یہ ہے، تیسرا عمل یہ ہے جس کی بنیاد پر بندے کی نجات اللہ کے یہاں ہوگی، وہ یہ ہے کہ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ عقبہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو. ایسا کون بندہ ہے دنیا میں جس سے کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، کوئی غلطی نہ ہوتی ہو؟ وہ تو انبیاء علیہم السلام تھے جو معصوم عن الخطا تھے، گناہوں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا. باقی انبیاء کے علاوہ تو انسانوں میں کوئی ایسا ہے نہیں جو یہ کہہ دے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی کی چغلخوری نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی، کبھی جھوٹی تہمت کسی پر میں نے نہیں لگائی، کبھی میں نے الزام نہیں لگایا، کبھی میں نے یار دوستوں کے عیبوں سے پردہ میں نے کبھی نہیں اٹھایا. ایسا کون ہوگا دنیا میں جو یہ کہہ دے کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا؟ ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے، بڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر انسان کر دیتا ہے، کبھی بھولے سے کر دیتا ہے. ان گناہوں کا ہو جانا یہ اہم مسئلہ نہیں ہے، ان گناہوں کو کرنے کے بعد ان پر اڑے رہنا، اللہ سے توبہ نہ کرنا، آئندہ اس گناہ والی زندگی سے باز نہ آنا، یہ سنگین مسئلہ ہے. اس نے فرمایا کہ عقبہ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تیسرا عمل جو نجات کا راستہ ہے وہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رویا کرو. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنسو بہانے والا انسان جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اپنے گناہوں پر، اپنے جرائم پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، آنسو بہانے والا انسان، فرمایا کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے. اس نے فرمایا عقبہ تیسری جو نجات کی سیڑھی ہے وہ ہے کہ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. اس کے بعد عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک بار پھر میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی کچھ عرصے کے بعد. جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد مجھ سے کہا کہ عقبہ تمہیں ایسی 3 صورتیں بتاؤں جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں بہترین صورتیں ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. فرمایا کہ یہ 3 صورتیں پڑھا کرو، کوئی رات تمہاری ایسی نہ گزرے جس میں تم نے یہ 3 صورتیں نہ پڑھی ہوں. ہر رات سونے سے پہلے ان 3 صورتوں کو پڑھا کرو. یہ قرآن کی، تورات، انجیل، زبور، تمام آسمانی کتابوں کی بہترین باتیں، بہترین صورتیں ہیں، کبھی ان کا ناغہ نہ کرنا. اس کے بعد پھر ایک موقع آیا. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور میں نے جلدی سے لپک کے پھر میں آپ کے پاس پہنچ گیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول افضل اعمال بتا دیجئے. وہ کون سے اعمال ہیں جو افضل اعمال ہیں، بہترین کام ہیں، وہ مجھے ذرا ارشاد فرما دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا 3 کام ہیں جو بہت ہی افضل اور بہت ہی اہم کام ہیں. کہا کہ عقبہ سل من قطعک، جو تم سے رشتے کو توڑے تم اس سے رشتے کو جوڑو. جو تم سے رشتے کو توڑے تم اس سے رشتے کو جوڑو.
رشتوں کا توڑنا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو رشتے ناتوں کو توڑے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند رکھے، اس سے تعلقات کو منقطع کر لے، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرا سی بات پہ، فلاں موقع پر اس نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی، بس اسی بات پہ ناراضگی ہے، چھوٹی سی بات پہ 2 لقمے کھانا نہیں کھلایا تھا، بس اسی بات پہ ناراضگی ہے، فلاں موقع ایسا آیا تھا کہ ہم ان کی دکان پہ گئے تھے، یہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو بس اتنی سی بات پہ ناراضگی ہے۔ ہم نے ان سے کوئی بات کہی تھی ایک موقع پر، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، بس اتنی چھوٹی سی بات پہ دل میں بغض لیے بیٹھے ہیں، اتنی چھوٹی معمولی بات، چھوٹی بات۔ ہم نے ان کو ایک بار بلایا تھا، ان کو ہم نے فون کیا تھا، انہوں نے ہمارا فون ریسیو نہیں کیا، اتنی چھوٹی سی بات پر ناراضگی۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ اتنی چھوٹی سی بات، اتنی سی چھوٹی بات پہ رشتے ناتے بند، ساری یاری دوستی ختم، سارا آنا جانا، سارے معاملات، سارے رشتے ناتے آپ نے معمولی سی بات پہ توڑ لیے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس نبی کی آپ امتی ہیں؟ کون سے پیغمبر کی آپ امت میں جی رہے ہیں بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین آپ سیکھ کر کے آئے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہو گئی؟ ارے بھائی وقت ہے، حالات ہے، کبھی انسان کا مزاج نرم ہوتا ہے، کبھی گرم ہوتا ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، کیا اس چھوٹی سی بات کو لے کے دل میں انسان بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے اس سے نہ بولنے کی اور تعلقات کو ختم کرنے کی قسمیں کھانے لگے؟ یہ تو دینداری نہیں ہے، یہ تو پھر شیطانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ افضل ترین اعمال میں پہلا عمل یہ ہے سل من قطعک، جو تم سے رشتے کو توڑے تم اس سے رشتے کو جوڑو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ عقبہ دوسرا بہترین عمل یہ ہے وَأَعْتِ عَمَّنْ حَرَمَكْ، جو تمہیں محروم کر دے تم اس کو بھی دو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو بھی دو۔ مثلا کسی سے کوئی چیز مانگی، وقت پر اس کے پاس نہیں تھی، ہم نے کسی سے قرضہ مانگا کہ بھائی میری ضرورت ہے، اتفاق یہ کہ جس سے مانگا وہ مجھ سے بڑا محتاج ہے، اس بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں اس وقت دینے کے لیے، اس نے منع کر دیا کہ بھائی میرے پاس انتظام نہیں، بس اسی بات کو دل میں لے کے بیٹھ گئے کہ اب آنا میرے پاس تم، اب بتائیں گے تم کو۔ اب 2-4 مہینے بعد حالات نے پلٹا کھایا، اتفاق ایسا کہ میں ہی آپ کے پاس پہنچ گیا کہ نہیں بھائی آپ مجھے دے دیجئے۔ اچھا آپ نے دیا تھا مجھے، 1 سال پہلے مانگا تھا میں نے آپ سے، آپ نے بھی تو نہیں دیا تھا، نہیں دیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس وقت اس کے حالات ویسے نہیں رہے ہوں گے، نہیں دے پایا، کوئی سامان مانگا، کسی کام کو کرنے کے لیے کہا، آپ کی کوئی بات نہیں مانی۔ مختلف حالات ہوا کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان 24 گھنٹے خوشحال ہی اور سال کے 12 مہینے خوشحال زندگی بسر کرے، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی نرم کبھی گرم، کبھی خشکی اور کبھی جو ہے خوب برسات، یہ تو ہوا ہی کرتی ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ ان زندگی کے حالات کے باوجود کوئی انسان اگر کسی آدمی سے محض اس بنیاد پر کہ اس نے ہمیں نہیں دیا تھا ہم بھی نہیں دیں گے، اس نے ہمارے یہاں شادی کا کارڈ نہیں بھیجا تھا ہم بھی نہیں بھیجیں گے، یہ تو بے دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بہترین اعمال میں سے دوسرا عمل یہ ہے کہ جو تمہیں نہ دے تم اس کو بھی دیا کرو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات فرمائی کہ عقبہ تیسرا عمل جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے، جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا کرو۔ کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کر دی، ممکن ہے اس نے آپ کے اوپر کوئی ظلم کر دیا، آپ کا دل دکھا دیا، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے دبایا ہے، میرا نقصان کیا ہے، گویا آپ مظلوم ہیں اور وہ ظالم ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود بھی واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔
یہ وہ قیمتی نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر کو ارشاد فرمائیں، جو اس امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور کل قیامت میں اللہ کے سامنے بھی، خاص طور پر زبان کی حفاظت۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ زبان سے بول دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کوس دیا، بس بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو لفظ بھی بندے کی زبان سے نکلتا ہے، اچھا یا برا، جس کنڈیشن میں نکلے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہے، وہ زبان سے نکلی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بول رہے ہیں، اللہ کے دربار میں وہ چیز لکھ دی گئی، اور اس کا کل قیامت میں اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ مشہور بزرگ ہیں ابو سلیمان داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور بزرگ ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر کبھی انہوں نے کسی کی غیبت کی تھی کسی زمانے میں۔ جب اس جگہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، گھر لے کر آئے، ان کے گھر پہنچایا، ان کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو ان سے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی بات تھی کہ آپ جو ہے فلاں جگہ جا کر بے ہوش ہو کے گر گئے؟ کہنے لگے کہ ایک زمانے پہلے میں نے اس جگہ ایک آدمی کی غیبت کر دی تھی، زبان سے کچھ کہہ دیا تھا، غیبت کر دی تھی۔ جب میں اس جگہ پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اسی جگہ کسی بندے کی غیبت کی تھی۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے جب سوال کرے گا، پوچھے گا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا؟ اس خوف اور اس ڈر سے میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ احتیاط تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ ان کو صحیح سلامت اور حفاظت کے ساتھ استعمال کرے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ یہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی، اور اسی طرح شرمگاہ کہ جو اس کے تعلق سے مجھے گارنٹی دے دے کہ یہ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں جو ان کی مجھے گارنٹی دے دے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوں گی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں، کیا ہم نجات والے ان اعمال کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا یوں ہی غفلت میں گزر رہی ہے؟ اگر غفلت میں گزر رہی ہے تو بہت ڈرنے کی بات ہے، اور اگر ہم اچھی راہ پر چل رہے ہیں تو اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔